إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اس سے پہلے علوم قرآن میں جو ہمارا درس چل رہا تھا اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا، جسے عربی میں کہا جاتا ہے اول ما نزل من القرآن، یعنی قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا. اور اس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آئیں اور یہ بات آئی واضح طور پر کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں نازل ہوئیں. تو اول ما نزل یعنی سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا، یہ بات ہماری ہو گئی تھی. آج ہم جو ہے جو نیا موضوع ہمارا ہوگا وہ ہے آخر ما نزل. عربی میں کہتے ہیں آخر ما نزل، یعنی سب سے آخر میں قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا. آخر ما نزل، سب سے آخر میں کون سا حصہ نازل ہوا. جی سب سے آخر میں کون سا حصہ نازل ہوا، اس کے بارے میں زیادہ سورہ نصر، جیسے ہمارے بھائی نے کہا سورۃ النصر. سورۃ النصر یہ قول ہے، ایک رائے ہے یہ کہ سب سے آخر میں سورۃ النصر کا نزول ہوا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، چھوٹی سی سورہ، اس کا نزول ہوا. جی اور سورہ مائدہ، یہ بھی ایک قول ہے کہ سب سے آخر میں سورہ مائدہ کا نزول ہوا، اور سورہ مائدہ کے بعد قرآن کا کوئی ایسا حصہ نازل نہیں ہوا جس سے سورہ مائدہ کو منسوخ کیا گیا ہو. جی دو ہو گئے اب تک. اور ایک بہت مشہور ہے قرآن کی ایک آیت سب سے آخر میں نازل ہونے کے تعلق سے، حالانکہ وہ صحیح بات نہیں ہے لیکن مشہور ہے بہت زیادہ. الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم، تو تیسری رائے ہے کہ قرآن کا سب سے آخر میں نازل ہونے والا حصہ یا نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیونکہ اس میں دین کے مکمل کرنے کا بیان ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ میں تھے، عرفہ کے میدان میں، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. جی کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اور اس کے بارے میں جو آپ کو سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا، اس میں رائے کم تھی، یعنی لوگوں کی رائے جو ہے 4 ہی تھی صرف. اس میں رائے زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ کو لکھ رہا ہوں اس پہ. 3 تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، دیکھیے یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بڑی مشہور رائے ہے یہ لوگوں کی کہ سب سے آخر میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، جنہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سب سے آخر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں یہ بات آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ہے کہ سب سے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے قبول کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ یہ جو بات اس کے اندر کہی گئی ہے، اسی کی روشنی میں یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ سب سے آخر میں قرآن کا حصہ جو کہ نازل ہوا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پورا قرآن نازل ہو چکا ہوگا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت نہیں ہے، اس کے بعد بھی قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے۔ چند آیتیں ہیں جو اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں، یہ بات ثابت ہے، اس کے بعد بھی قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ دوسرے اقوال میں وہ باتیں آئیں گی آپ کو کہ کون سا حصہ ہے جو اس کے بعد بھی نازل ہوا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین کو مکمل کر دیا، اس کے بعد قرآن کی آیت نازل تو ہوئی، لیکن جو دین کے احکام تھے، احکام سے متعلق جو آیتیں تھیں، وہ چونکہ مکمل طریقے پہ نازل ہو گئی تھی، اس لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یا کوئی ایسی آیت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی جس کا حکم پہلے نہیں آیا تھا، اس کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہی ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی یہ قول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اس لحاظ سے اس قول کی اہمیت ہے۔ پہلا قول ہم نے آپ کو چونکہ لوگ بیان کرتے ہیں اس لیے پیش کر دیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس کے بعد بھی قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے۔ دوسری بات یہ اس سلسلے میں کہ دوسری رائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اپنی صحیح بخاری میں۔ اس لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحت کے لحاظ سے یہ بالکل جو ہے صحیح ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں آخر آیت نزلت آیت الربا، آخر آیت نزلت آیت الربا۔ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت ربا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت اب آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. یہ آیت ہے، اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت ربا. آیت ربا، اور یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے. سورہ بقرہ میں 278. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے ہے، مشہور صحابی جن کا قرآن کے تعلق سے بڑا گہرا علم ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی قرآن کے تفسیر کے علم کے تعلق سے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آخر آیت نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت ربا ہے. آیت ربا یعنی سود والی آیت. اور وہ آیت یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو، ذرو چھوڑ دو، اترکو جو دوسرا لفظ عربی میں کہتے ہیں. وذروا اترکو ما بقی من الربا، جو بھی ربا کا باقی رہ گیا ہے حصہ سود کا وہ سب کی سب چھوڑ دو. وذروا ما بقی من الربا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے ہے. اس کے بعد تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے، اور یہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی ہے، اور یہ روایت ہے سنن نسائی میں. تو سنن نسائی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو رائے آئی ہے وہ یہ ہے، سنن نسائی قول ہے ابن عباس کا. آخر آیت نزلت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 280 یا 281. یہ تیسری رائے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے یہ قول بھی مروی ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. چوتھی رائے یہ ہے
اور یہ سعید ابن مسیب کا قول ہے جو مشہور تابعی ہیں۔ آیت الدین، سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت آیت دین ہے، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، اور یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز سے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، ویسے ہی اس پوری آیت کو، آیت بہت لمبی ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، آگے اور بھی جو آیت کا حصہ ہے، اور اس کو آیت دین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دین کے احکام ہیں، دین قرضہ، لون جو لیتے ہیں جو ہے، اس کے تعلق سے یہ آیت ہے پوری۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم قرضے کا لین دین کرو، کسی سے قرضے میں کوئی چیز لو، الی اجل مسمى، کسی مدت تک، کہ 1 مہینے کے بعد دوں گا، 1 سال کے بعد دوں گا، 2 مہینے کے بعد دوں گا، 3 مہینے کے بعد دوں گا، تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرضہ لو تو اسے لکھ لیا کرو، قرضہ دو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو قرضے کا جب معاملہ ہو تو اسے لکھ لینا چاہیے، اسی کو آیت دین کہتے ہیں۔ تو سعید ابن مسیب نے کہا ہے کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت دین ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 282، 280 پر 2۔ تین قول ہیں یہ، 2 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ذکر کیا میں نے، ایک سعید ابن مسیب کا، اور یہ تینوں جو قول پائے جاتے ہیں یہ آیتیں کہاں ہیں؟ سورہ بقرہ میں، اور ایک ترتیب سے ہیں۔ پہلے جو آیت تھی 278، اس کے بعد 281، پھر 282۔ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو اقوال ہیں، ان تینوں کو ایک ہی کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ یہ ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے ان ساری آیتوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی ترتیب سے ہیں قرآن کے اندر یہ تینوں آیتیں، سورہ بقرہ میں اسی ترتیب کے ساتھ ہیں، تو سورہ بقرہ کا پورا یہ حصہ ایک مرتبہ نازل ہوا ہے اور آخر میں نازل ہوا ہے، اور یہی سب سے صحیح بات ہے اس سلسلے میں۔ یاد رکھیے کہ یہی سب سے راجح قول ہے کہ سب سے آخر میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن کی، یہ سورہ بقرہ کی یہی آیتیں ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ 278 سے، یہ 282 تک جو ہے یہ ایک ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے آیا، صحیح بخاری میں یہ بات ہے، سنن نسائی میں یہ بات ہے۔ سعید ابن مسیب کا یہ قول ہے، یہ بھی صحابہ سے ہی جو ہے اس کو سنے ہوں گے، تو اس لحاظ سے یہ بات ایک ترتیب سے آئی ہوئی ہے، تو کہا جاتا ہے قرآن کا سب سے آخر میں یہی حصہ نازل ہوا ہے۔
آیت دین جو اس کے بعد ہے، پہلے شروع ہوتی ہے ربا سے بات، آیت ربا کہ ربا کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، اس کے بعد یہ دین کا معاملہ ایک ساتھ ہی سب نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کا سب سے آخر میں نازل ہونے والا حصہ یہ ہے۔ کتنے قول ہو گئے آپ کے سامنے؟ 4۔ اس میں سے پہلا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات مشہور تو ہے اس آیت کی روشنی میں، اور یہ بات بھی ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور آپ کی زندگی کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا یہ، اس کے بعد ہی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہو گئی ہے، اتنی ہی زندگی آپ کی رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد قرآن کا یہ حصہ جو ابھی نے آپ کو بیان کیا یہ نازل ہوا ہے۔ جی ہاں، اسی میں سب ترتیب سے جو ہے یہ پوری ایک ترتیب سے یہ پورا حصہ قرآن کا نازل ہوا ہے۔ آخر میں اس کی شروعات ہوتی ہے وہی 278 سے 282 تک جو ہے یہ پوری آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ تینوں قول ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب ایک ہو جائیں گے۔ یعنی یہ آیتیں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بات ہے۔ اب یہاں تک آپ کو بات یاد آ رہے تو اب میں کچھ اور دوسرے اقوال ہیں جو بعض بھائیوں نے بھی ذکر کیے، میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ لیکن الیوم اکملت لکم کہا ہم نے آپ سے مشہور ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ بقیہ ان 3 اقوال کے بارے میں یاد رکھیے کہ تینوں ایک ہی قول ہے کہ یہ تینوں سب سے آخر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک ترتیب سے ہیں مصحف میں، اور ایک ہی مرتبہ تینوں کا نزول ہوا ہے، اس لیے ہر ایک کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخر میں نازل ہوا ہے قرآن کا حصہ۔ اب اس کے بعد 5ویں رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ آیت کلالہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کلالہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یہ وراثت کی بحث میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کا طریقہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ بات آتی ہے اس کے کہنے والے ہیں البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، یعنی یہ قول بھی صحابی کا ہی ہے۔ صحابی کون ہے؟ یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت صحیحین میں پائی جاتی ہے۔ یعنی صحت کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، صحیحین میں یہ روایت ہے، اور راوی ہیں اس کے البراء بن عازب۔ یہ کیا کہتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ؟ آخر آیت نزلت کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، یا اگر دنیا میں اس سے قصاص لے لیا جاتا ہے، قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جو اولیاء گھر کے لوگ ہیں انہوں نے جو بھی حاکم وقت ہے، قاضی وقت ہے، اس سے مطالبہ کیا جا کر کے کہ ہمیں قصاص چاہیے، یعنی اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے، اگر دنیا میں قصاص لے لیا جاتا ہے تو اس کا یہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ جان کے بدلے میں جان، جو آپ جانتے ہیں کتب علیکم القصاص، تم پر جو ہے قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ اگر دیت لے کے چھوڑ دیں تب بھی ہے، معاف کر دیں تب بھی ایک معاملہ ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو جو صحیح بات اس سلسلے میں ہے، عام اہل علم کی جو رائے ہے، اہل سنت کی جو رائے ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے دوسرے بڑے بڑے گناہ گاروں کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے جہنم میں داخل کرے گا، وہاں اس کو سزا ملے گی، پھر جنت میں آئے گا، لیکن ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ ہے عام جو ہے اس سلسلے میں رائے۔ جیسے دوسرے گناہ گار لوگوں کا معاملہ ہے ویسے یہ بھی ایک گناہ گار ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں، اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے اس سلسلے میں صحابہ سے الگ تھی، اور وہ بات جو ہے ذہن میں رہے گی تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو جو ہے۔
وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، یہ اسی موقع پر انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ تو آخر میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آخر میں نازل ہونے سے ان کی مراد یہ ہے کہ قصاص وغیرہ کے بارے میں جو بھی احکام آئے ہیں اس میں سے کسی بھی حکم نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی ایسا حکم قرآن میں نہیں آیا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ گنہگار اگر یہ توبہ کر لیتا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، چاہے تو ہمیشہ اس کو معاف کر کے پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل کر دے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں داخل کر کے پھر اس کے گناہوں سے پاک ہونے کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے۔ یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں مانتے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے ارادے کے ساتھ جا کر کے کوئی کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ نہیں، اس طرح سے بات جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ تو وہ بہت سخت تھے اس معاملے میں، اس مسئلے میں، اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ آیت آخر میں نازل ہوئی، مطلب ان کے کہنے کا کیا ہے وہاں پہ کہ کسی اور حکم نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے، اور اس میں یہی بیان ہے۔ دیکھیے کیا اس میں بیان ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو آدمی بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر یعنی ارادہ کر کے جا کر کے، غلطی سے نہیں، کہیں اور کوئی چیز پھینک رہا تھا کسی کو لگ گئی اور وہ مر گیا، غلطی سے ہوتا ہے، یہ غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر کے اس نے جا کر کے اس کو مارا ہے، قتل کیا ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا۔ آگے جو آیت ہے وہ پڑھ رہا ہوں، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہے گا وہ، واعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے آیت۔ تو اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بات کہتے تھے کہ اس کے لیے اب کچھ بھی نہیں، توبہ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا، وہ یہ بات جو ہے کہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بعض احادیث میں بات آئی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث ہے، اور ایک عام قاعدہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق بھی ہے، یعنی دل میں بھی ایمان ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور عمل ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ وہ چیزیں ہیں، عبادہ بن صامت کی حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ چند گناہ کا بیان ہے، اس میں قتل کا بیان بھی ہے، اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے دنیا میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جیسا ارادہ ہوگا اس کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، اور معاف کرنے کی شکل میں پہلے ہی مرحلے میں بغیر جہنم میں گئے جنت میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے جہنم میں داخل کر کے جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنت میں، کیونکہ یہ احادیث سے تواتر کے ساتھ بات ثابت ہے احادیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ کہاں داخل ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائے، لیکن بہرحال ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مومنین جہنم میں جائیں گے ان کو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو یہ رائے ہے وہ اسی کو سامنے رکھیے، یعنی اسی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیے کہ وہ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں نہیں، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کسی آخر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا حکم نہیں آیا ہے جو اسے منسوخ کرتا ہو، بدلتا ہو، اس کے بعد کوئی ایسا حکم نہیں آیا ہے جو اس کو بدلتا ہو۔
یہ ہے چند باتیں کس کے بارے میں، سب سے آخر میں قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا، پورے